میرے بھائیوں، میں نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے قسم کھا کر فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی، یہ اپنے آپ کو مومن کہنے والے، ایمان کے راستے پر چلنے والے، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں، اپنی لڑائیوں میں، اپنے سوء تفاہمات میں آپ کو اپنا حکم نہ بنائے، آپ کو اپنا فیصل نہ بنائے، آپ کو اپنا قاضی نہ بنائے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر آپ جب کوئی فیصلہ کر دیں، آپ جب کوئی حکم صادر کر دیں، تو آپ کے فیصلے کے تعلق سے ان کے دل میں کوئی ہچک اور جھجک محسوس نہ ہو، اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو ہر حال میں تسلیم نہ کرنے لگ جائیں۔ یعنی مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایک مومن اپنی جھگڑوں میں، اپنی اختلافات میں، اپنی لڑائیوں میں، اپنی آپسی غلط فہمیوں کے اندر وہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو دیکھتا ہے، اور پھر جب اسے قرآن اور حدیث کا کوئی حکم معلوم ہوتا ہے تو اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اور اپنے دل کے اندر کوئی کمی محسوس نہیں کرتا، اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا۔ اس آیت کی روشنی میں اگر اپنے سماج کے اندر اپنی عادتوں کو پڑھا جائے، پرکھا جائے، دیکھا جائے، سماج کے مزاج کو پرکھنے کی کوشش کی جائے، تو ہمارے سماج کے اندر ایک عجیب و غریب فیلنگ اور عجیب و غریب یہ عادت بن چکی ہے، یہ غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے۔ مسلمان دین کو صرف مسجد اور مدرسے تک محدود رکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اس کا تعلق صرف مسجد سے ہے، علماء کرام کا تعلق صرف نماز جنازہ پڑھانے سے ہے، خطبہ دینے سے ہے، مسجدوں کے اندر نماز پڑھانے سے ہے، ورنہ اور دنیاوی معاملات کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے، قرآن کی آیت آپ کو یہ سکھاتی ہے، محمد رسول اللہ نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ دین جہاں مسجد سے تعلق رکھتا ہے وہاں پر ریاست سے تعلق رکھتا ہے، دین جہاں مدرسوں سے تعلق رکھتا ہے وہاں دین معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ دین کے مطابق آپ کے اخلاق ہونے چاہیے، آپ کے جھگڑوں کا تذکیہ دین اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، علماء کرام سے مشورے جہاں دینی معاملات میں لیے جائے وہاں پر دنیاوی معاملات میں جو علماء کرام سے مشورے لینے چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، محمد رسول اللہ کی حدیثیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام
کہ زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی تعلیمات سے خالی نہیں ہے. ہمارے سماج کے اندر یہ غلط فہمی ہے، غلط تصور ہے، غلط عادت ہے. جب ہمارے سماج کے اندر باہم جھگڑے ہو جائیں، اختلافات ہو جائیں، چاہے زمین کے جھگڑے ہو، چاہے کورٹ کچہریوں میں جانے کی نوبت آ جائے، میرے بھائیوں، ہم انسانوں کے لکھے ہوئے قانون اور ان قانون کے اس قانون کے ماہرین وکلا جن کو ایڈوکیٹ کہا جاتا ہے ان سے مشورے لیتے ہیں، لیکن وہاں جانے سے پہلے جو قانون زندگی اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، جو محمد رسول اللہ کے ذریعے سے دستور حیات کیا گیا ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی جاتی، اس کو سمجھنے کی زحمت نہیں کی جاتی. یہ ہمارے سماج کی بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے. ہم نے اسلام کو اپنے معاملات سے نکال دیا، اپنی تجارتوں سے نکال دیا، اپنے اخلاقیات سے نکال دیا، اپنے فیصلوں سے نکال دیا، اپنے جھگڑوں سے نکال دیا، اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات سے نکال دیا. آخر عزت و سربلندی جس کا اسلام ضامن ہے، آخر وہ ہم کو کیسے رسے؟ میرے بھائیوں، ہمارے اندر یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اسلام کو اپنی زندگی کے ہر گوشے میں داخل کرو، اسلام کو گھر کے اندر داخل کرو، اسلام کو اپنے سماج کے جھگڑوں کے تفصیلوں میں ڈالو، اس کو حکم بناؤ، اس کو اپنی زندگی میں بتاؤ. تمہاری زندگی، تمہارا معاملہ، تمہارا اخلاق، تمہاری زبان، تمہارا کردار، تمہارا چال چلن، تمہارا رہن سہن، سب کے اندر اسلام ہونا چاہیے، قرآن ہونا چاہیے. یہی قرآن کا فلسفہ ہے، یہی اسلام ہے. آپ جائیں قرآن کے اندر تلاشیں، علماء کرام سے معلوم کریں، زندگی کا کوئی جھگڑا ایسا نہیں جس جھگڑے کو قرآن کی روشنی میں حل نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دلوں میں کھوٹ ہے، ہمارے دلوں میں خلل ہے. اسلام حق کا راستہ ہے، اسلام عدل کا راستہ ہے. ہم باطل کے پرستار بن چکے ہیں، ہم ظلم کے عادی بن چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنے کے عادی بن چکے ہیں، ہم جھوٹ اور سچ کے عادی بن چکے ہیں. کیونکہ ہماری عادتیں اسلام سے میل نہیں کھاتی، قرآن سے ٹکراتی ہیں، اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن کو لانا نہیں چاہتے. میرے بھائیوں، قرآن کو سینوں میں سجاؤ، قرآن بازوں میں سجانے کے لیے نہیں، قرآن نقش و تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں، قرآن زندگی کو بدلنے کے لیے ہے، قرآن انسان کی زندگی کے ڈھانچے کو چینج کرنے کے لیے ہے. قرآن جب آتا ہے تو بستیاں بدل جاتی ہیں، قرآن جب آتا ہے تو شراب کو ترک کر دیتے ہیں، شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے. قرآن جہاں آتا ہے وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہاں پر عدل کا بصیرہ، وہاں پر حق کی سزائیں بلند ہوتی ہیں، وہاں پر سچائی کی سچائی ہوتی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا میسج ہے، یہ قرآن کی برکت ہے. قرآن کو ہم نے گھروں سے نکالا، ہمارے سماج کے اندر ظلم، ستم، انارکی، غلط قسم کی واحیات عادتیں اور ہر وہ عادتیں جو کبھی غیر مسلم معاشروں کی خصائص ہوا کرتے تھے، وہ سارے مسلم معاشرے کی عادتیں اور خصلتیں بن چکی. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی غلطی، غلط عادت یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ہم نہ تو خود عبادت کرتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو عبادتوں کی، نمازوں کی تفصیل کرتے، بلکہ بعض مسلمان ان مسجدوں کے اندر جو نمازی ہیں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لاتے ہیں. میرے بھائیوں، بعض لوگوں کا غلط نظریہ، غلط فہمی ہے کہ مسجد بڑے لوگوں کے لیے، مسجد سمجھدار لوگوں کے لیے، مسجد عقل مند لوگوں کے لیے ہے، مسجد بچوں کے لیے نہیں ہے. مسجد میں بچے اگر ہنگامے
میرے بھائیوں یہ عادت غلط ہے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج کو دیکھیے, آپ کی تربیت کا انداز دیکھیے, آپ کی مجلسوں اور محفلوں کو دیکھیے, آپ کے جینے کا طریقہ دیکھیے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے اپنی محفلوں کے لیے صرف نوجوانوں کو, سمجھداروں کو, عقل مندوں کو خاص نہیں کیا, بلکہ اللہ کے نبی نے اپنی مجلسوں کے اندر بچوں کو بھی شامل کیا. عبادتوں کے اندر, مسجدوں کے اندر بچوں کو لانے کی تلقین فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو گئے اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو, اپنے بچوں کو مسجدوں کے اندر لاؤ, نماز کی عادت ڈالنے کی کوشش کرو. اگر یہ بچے 10 سال کے ہونے کے باوجود اگر یہ نماز نہیں پڑھتے تو مارو, اور جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے بھائیوں, بچے کا ذہن سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے. بچے کے ذہن کے اندر تحریر شدہ عبارت وہ پتھر کے اندر نقش شدہ لکیروں کی طرح ہوتی ہے. جب بچے بچپنے ہی کے اندر مسجدوں میں احترام نہیں سیکھیں گے, جب آپ کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھیں گے, جب بچے مسجد کے اندر نہیں جائیں گے تو میرے بھائی تو بڑے ہو جائیں گے, ان کی عادتیں بن جائیں گی, وہ گھر کے اندر ایک خاص ماحول میں پرورش پا جائیں گے, ان کا ایک خاص مزاج بن جائے گا, ان کے خاص اخلاق بن جائیں گے. پھر آپ ڈنڈے سے ہاتھ کر کے مسجد کی طرف جانا چاہیں گے, مسجدوں کے اندر نہیں. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت تھی, آپ اپنے نوازوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے تعلق ہوتا ہے سیدنا شباب الجنہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ میں سے اگر کوئی جوان ہے دنیا سے چلا گیا تو آپ کی سرداری کریں گے, آپ کے پیشوا ہوں گے, آپ کے قائد ہوں گے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لاتے, اور بعض لوگ یہ غلط فہمی ان کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے, یہ تو نبی کے گھرانے کے بچے ہیں, یہ تو معصوم ہوں گے, یہ تو سمجھدار ہوں گے, یہ تو عقل مند ہوں گے, یہ تو اس بات کو جانتے ہوں گے کہ نماز کا احترام کیا ہوتا ہے, مسجد کا احترام کیا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, بچہ وہ اس عمر میں ہوتا ہے اس کو احترام سکھایا جائے. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بچہ احترام کے خلاف ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو بچہ نہیں سمجھا, آپ نے اس کو بڑا سمجھا ہوا ہے. بچے بچے ہوتے ہیں, ان کے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ فرما رہے ہیں, بچہ نیچے ہے, اللہ کے نبی خطبے کو ترک کر کے منبر سے اتر کر اپنے بچے کو اٹھا, اور ایک مرتبہ کا واقعہ صحیح روایت ہے, ضعیف اور موضوع اور ہر قسم کے قصے نہیں ہے, سیرت کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت حسن غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانے پر بیٹھ جاتے ہیں. آپ سجدے کی حالت میں ہیں, اللہ کے نبی کے کاندھے پر بیٹھ جاتے ہیں, اور گویا کہ یہ بچہ شعور والا بچہ نہیں ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے نماز کیا ہوتی ہے, سجدے کا احترام کیا ہوتا ہے, سجدے میں گردن پر نہیں بیٹھنا چاہیے, نماز میں خراب ہوگا, اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے, یہ اتنی عمر کا نہیں ہے. اللہ کے نبی کی گردن پر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بچوں سے بچوں سے کہا. آج بعض لوگوں کی عادت یہ ہے, بچے اگر بھولے بھٹکے ہوئے آ گئے تو ڈانٹ ڈانٹ کر نکالا جاتا, اس درستی سے, اس طریقے سے ان کو خطاب کیا جاتا ہے, بچے ڈر جاتا ہے, وہ دوبارہ مسجد میں آنا نہیں چاہتا. میرے بھائیوں, بچے کو پیار سے سمجھانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا خیال کرتے ہوئے سجدے
کو لمبا کر دیں. بچے کا خیال رکھتے ہوئے سجدے کو لمبا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ نہیں کرتے. آج اتنا لمبا سجدہ کیا, اس کے بعد جب یہ بچہ اپنے آپ گردن سے نیچے اترتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سجدے. میرے بھائیوں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے, یہ اللہ کے نبی کی محبت تھی. بچوں کی تربیت کیجیے, بچوں کی شرارت سے پریشان ہو کر ان کو نہ جھڑکیے, بچوں کو اپنے ساتھ مسجدوں میں لائیے, بچوں کے معاملات کو, بچوں کی تربیت اسلامی تربیت کیجیے, بچوں کے سامنے اللہ کا نام لیجیے, بچوں کے سامنے اگر گھر کے اندر کوئی برکت آئی ہو, کوئی آپ کو فائدہ ہوا ہو, آپ کی کوئی دکان کھولی ہو, کسی تجارت میں کچھ بینیفٹ ہوا ہو, بچوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیجیے, اللہ کی عظمت بیان کیجیے. دسترخوان پہ کھانا رکھا جائے تو اس کے سامنے یہ ذکر کیجیے کہ میرے بیٹے, اللہ زمین سے پودے کو پیدا کرتا ہے, اللہ ہی کھلاتا ہے, اللہ ہی پلاتا ہے. بارشیں نازل ہو تو آسمان کی طرف اشارہ کر کے بچوں کو یہ سمجھائیے کہ بارشیں اس رب کے حکم سے ہوتی ہیں جس رب کریم نے اس کا ساری کائنات کو پیدا کیا. بچے کو اگر کوئی پریشانی ہو جائے, بچے کو سمجھائیے کہ بیٹے اللہ سے مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور کرے گا. بچہ اگر شرارت کرے, اللہ کا حوالہ دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا, مرنے کے بعد سزا دے گا. اس طریقے سے اسلام کی تربیت ہوتی ہے. بچوں کو جھڑکنے سے, بچوں کو مسجدوں سے دور رکھنے سے ان کا مزاج اسلامی مزاج نہیں بن سکتا. خود بھی مسجدوں سے محبت کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی مسجد لائیے. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوتے اور آپ کے ساتھ عورتیں بھی ہوتی, بچے ہوتے, بزرگ ہوتے, آپ نماز پڑھاتے ہوتے اور آپ کو بچے کی رونے کی آواز آتی, بچوں کے رونے کی آواز آتی. یہ بچے اگر مسجدوں میں نہیں آئیں گے, سنیما ہالوں میں جائیں گے, آرکیسٹرا میں جائیں گے, موبائل پر میوزیکل کارٹون دیکھ دیکھ کر پروان چڑھیں گے, کیسے ان کے ذہن میں اسلام نقش ہوگا, کیسے ان کے ذہن میں نمازوں کی محبت نقش ہوگی, کیسے ان کے ذہن میں ان مسجدوں کی محبت ہے. میرے بھائیوں, مسجد دنیا کی سب سے عظیم ہے, مسجد دنیا کی سب سے بہتر جگہ ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو اس جگہ پر نہیں لاؤ گے تو پھر دنیا کی کس جگہ پر رہے گا. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے رونے کی آواز سن کر اپنی نماز کو مختصر کر دیتے, اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے. میرے بھائیوں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا انداز تھا. اسی طریقے سے بچوں کی بات چل چکی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا انداز دیکھیں, آپ کی اتنی عظیم شخصیت اور انا نام کی کوئی چیز ہے, تواضع, خاموشی, تراشی آپ نہیں جانتے. آپ نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے, اس لیے آپ سے محبت نہیں, اس لیے آپ کی تعلیمات پر نہیں عمل کیا جاتا. آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں, آپ کو معلوم ہوگا دنیا کے اندر کوئی شخصیت ہمارے نبی کی طرح نہیں ہوتی جس کی اختراع کی جائے, جس کو قابل اختراع کی جائے. میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے, بچوں سے محبت کرتے, بچوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے, کھیلتے, یہاں تک کہ ایک بچے کے تعلق آتا ہے کہ 4 سال کا بچہ ہے, 4 سال کا بچہ ہے, اللہ کے نبی اس بچے کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی منہ میں پانی لے کر اس بچے کے منہ پر کلی کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, ہنسی کرتے ہیں, دلکشی کرتے ہیں. بچے کو مزہ آتا ہے, بچہ ہنسنے لگتا ہے. میرے بھائی, یہ بچہ جب
ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے میں 4 سال کا تھا، ایک روایت میں مجھے یاد ہے میں 5 سال کا تھا، یعنی آپ 4 سال 5 سال کی شروعات میں تھے، 4 سال کے اختتام پر تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پر منہ سے پانی کے ذریعے سے کلی کی تھی اور منہ کے ذریعے سے چھیڑے مارے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ چہرہ نہایت شریف چہرہ تھا جس پر اللہ کے نبی کے مبارک منہ سے پانی بچا۔ لیکن میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی بچوں سے شفقت کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ایک دیہاتی سے جو اللہ کے نبی کے سامنے اپنے ایک تکبر کے ساتھ، فضل کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے، تو اللہ کے نبی مجھ سے کہتے ہیں کہ تم ایسے شخص ہو جس کے دل کے اندر رحمت، جس کے دل کے اندر رحمت نہیں، بچوں کو شفقت کے ساتھ پرورش کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھاؤ، صحابہ کا واقعہ بتاؤ، صحابہ کرام اور علماء کرام اسلاف رضوان ان کی زندگیوں کو اچھے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرو اور ان کو نمازوں میں اسلامی آداب سکھاؤ، دعا سکھاؤ، صبح جب بیدار ہو تو دعا پڑھ کر ان کو یہ بتلاؤ کہ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، جب ہم بیدار ہو گئے تو اس وقت نام پڑھا کرو، گھر سے نکلو بسم اللہ کہہ دو، چپل پہنتے ہو بسم اللہ کہو۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بچوں کو ہم جب تربیت کریں گے ہماری خود تربیت اسلام کی، ہم خود نہیں جانتے اسلام کیا ہے۔ کتنے بھائی جن کو بڑی بڑی جانکاریاں ہوں گی، بڑے بڑے سرٹیفکیٹ ہوں گے، ہو سکتا ہے کہیں پر وہ جاب آرڈر بھی ہوں، لیکن اسلام کی تعلیمات کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر کتنے حزب ہیں، قرآن کریم کے اندر کتنی صورتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر کتنے بار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ صحابہ کرام کے تعلق سے، اسلام کی تاریخ کے تعلق سے، دعاؤں کے تعلق سے آپ چھوٹے چھوٹے سے سوال کر لیجیے، پتا چلے گا کہ یہ بڑے ڈگری ہولڈر اسلام کی تعلیمات پروگرام میں زیرو ہیں، ان کے فیل ہیں۔ میرے بھائی، اسلام ایک نظریہ، اسلام زندگی جینے کا طریقہ۔ میں تعجب ہے اس بات پر، تعجب ہوتا ہے اس بات کہ انسان کسی نظریے کو مانتا بھی ہو اور اس نظریے کو جانتا بھی عجیب ہو گئی۔ اسلام ایک تھیوری ہے، اسلام ایک نظریہ ہے، اسلام ایک انقلاب ہے، اسلام ایک قانون ہے، اسلام دستور زندگی ہے۔ اس کو صرف مسجدوں میں محسوس نہیں کرنا چاہیے، اس کو صرف نکاح کے لیے، اس کو صرف جنازے کے لیے، اس کو صرف خطبوں کے لیے، اس کو صرف بعض ہدایت کی محفلوں کے لیے سوال کر نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس کو زندگی کے ہر گوشے میں اتارنا